کم سنگھ کے ساتھ ساتھ اب چونگ بھی متاثر نظر آنے لگا تھا۔ دونوں نے ہمدردی کے اظہار میں سر ہلائی اور اوشان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب بہت عرصے تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو میری بیوی نے اپنے بھائی کا بیٹا گود لے لیا۔ وہ اس کی پرورش کرنے لگی۔ اس دوران میں میرا اپنا بھائی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا۔ میں اپنے بھتیجے پر شفقت کا ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بہت عرصے تک یہاں رہا، مجھ سے سیکھتا رہا، لیکن جب میں اپنے فن کی روح منتقل کرنے کے قریب ہو گیا تو اچانک مجھے سازش کا پتہ چل گیا۔ وہ ایک خود غرض اور گھٹیا نوجوان تھا جس نے درپردہ ڈاکوں کے ایک گروہ کی سرپرستی شروع کر دی تھی۔ میں نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ اوشان کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ کم سنگھ نے کنکھیوں سے چونگ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اوشان کے لیے بے پناہ احترام اور ہمدردی کے تاثرات مچلنے لگے تھے۔ اس نے ہمارے دشمنوں کے سے انداز میں طرز عمل اختیار کیا تھا۔ اوشان نے کہا۔ کم سنگھ نے نفرت سے فرش پر تھوک دیا۔ اس بار اوشان نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ یہ ایک فطری رد عمل تھا۔ کم سنگھ کو اظہار نفرت کے لیے تھوکنا ہی چاہیے تھا۔ جب میں مایوس ہو گیا تو میں نے کسی اور کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنی موت سے قبل فن کی روح منتقل کر دوں۔ ہاں، یہ ایک دانش مندانہ اقدام تھا، کم سنگھ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنوں میں سے کسی کا انتخاب کرتا۔ اوشان کا لہجہ رند گیا، لیکن اپنوں کی دھوکے بازی نے مجھے محتاط کر دیا تھا۔ اس گاؤں میں ایک بھی نوجوان اس معیار پر پورا نہیں اترا تھا۔ میں نے پورے صوبے میں کوئی نوجوان تلاش کیا، لیکن اس میں بھی مجھے کامیابی نہ ہوئی۔ بتاؤ پریمیئر، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو پورے ملک میں کوئی تلاش کرنا چاہیے تھا، کم سنگھ نے جواب دیا۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ مجھے اپنا فن، اپنی ایمانت اور اپنی روح کو منتقل کرنا تھا۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہوتا ہے؟ میں اسے اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ ایسے میں تلاش کا دائرہ مزید وسیع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاں، آپ اس کے لیے مجبور ہو گئے ہوں گے، کم سنگھ نے جواب دیا۔ میری نگاہ انتخاب جزیرہ فردوس تک جا پہنچی، جہاں ایک نوجوان تھا جس کا دل دریا کے قدیم باشندوں جیسا تھا۔ وہ ہم میں سے ایک تھا۔ اس کی عادات اگرچہ فردوسیوں جیسی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے بچا کر اپنے کام میں لاؤں گا۔ کیسا بد نصیب تھا وہ، اور کتنا خوش نصیب بھی، پریمیئر نے کہا۔ میں نے سب کچھ کیا اور بالآخر اسے اپنا فن، اپنی روح اور آباء و اجداد کی ایمانت اس کے سپرد کر دی۔ اوشان نے داستان کا حرف آخر بیان کرتے ہوئے دردناک لہجے میں کہا۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ بیک وقت خوش نصیب اور بد نصیب ہے، لیکن اب وہ بد نصیب نہیں رہا، پریمیئر نے کہا۔ اب بھی ہے، کیونکہ اس نے ایک ایشیائی سفید فام کے گھر میں جنم لیا تھا۔ اس جملے میں نہ جانے کیا تاثر تھا کہ کم سنگھ اور چونگ دونوں ہی منہ پھاڑے اوشان کو دیکھتے رہ گئے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی حالت معمول پر آ گئی اور اوشان دل ہی دل میں کلمہ شکر بجا لایا۔ ان دونوں نے شہزاد کی حیثیت تسلیم کر لی تھی۔ میں نے اسے یہاں بلایا ہے، اوشان نے کہا۔ اب وہ شمشیر سناجو کا مالک ہے اور میرا وارث ہے۔ میں اپنا سب کچھ اسے منتقل کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے ماسٹر اوشان؟ کم سنگھ نے دریافت کیا۔ شہزاد ٹائیگر، اوشان نے فخریہ لہجے میں کہا اور چونک کر کم سنگھ کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ شہزاد ٹائیگر کا نام سن کر شہنشاہ کو واقعی شدید ذہنی صدمہ پہنچا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نام وہ اپنی زندگی میں دوسری بار سن رہا تھا۔ کم سنگھ کو یاد آ گیا کہ مایو چانگ کی ایک اہم عمارت میں اس کے دربار میں یہ نام پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ایک پیغام کے تحت ایشیائی باشندے شہزاد کو سناجو کی حویلی میں لایا جائے گا اور اس کی توہین کی جائے گی، پھر اسے عبرتناک انداز میں قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ کام جس نوجوان کو کرنا تھا اس کا نام نوگان بتایا گیا تھا۔ یہ پیغام خود نوگان نے ہی بھیجا تھا، اور اس نے اپنے پیغام میں شہنشاہ سے اپنی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ انقلابی اقدام میں بھی بھرپور حصہ لے گا، عوامی جمہوریہ کا ساتھ دے گا اور کم سنگھ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گا۔ اس پیغام کے نیچے اس کے دستخط ثبت تھے: نوگان، ماسٹر آف سناجو۔ ٹائیگر بے حد پریشان تھا۔ اب تک وہ دو اہم ترین آدمیوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا، لیکن نتیجہ وہی رہا جسے ڈاک کے 3 پات کہا جاتا ہے۔ ہنگری اپنے مقتول کی لاش سمیت ایک ہی تابوت میں لحد نشیں ہو گیا تھا، اور دیدروبائی جیسے ٹیچر کی لاش ٹریننگ سینٹر کے ایک تاریک گوشے میں پڑی تھی۔ اگرچہ ٹائیگر کئی بار زخمی ہوا تھا، لیکن اس نوعیت کی خاص چوٹیں اسے پہلے کبھی نہیں لگی تھیں۔ اس کے دونوں کندھوں پر 2 چوٹیں لگی تھیں،
جن سے اٹھنے والی درد کی لہروں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ عملے استغراق سے وقتی طور پر تکلیف سے نجات حاصل کر لیتا، لیکن یہ کوئی مستقل علاج نہیں تھا۔ یہ کسی مخصوص داؤ کی چوٹیں تھیں جن کا توڑ صرف اوشان ہی جانتا تھا، کیونکہ ان چوٹوں کی پشت پر ٹائیگر کو اوشان کے بھتیجے نوگان کی موجودگی کا یقین ہو گیا تھا۔ اوشان سناجو جا چکا تھا اور ٹائیگر تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں ایک بار پھر اس بینک کی طرف جا رہا تھا جہاں آن جہانی ہنگری کی فاختہ نما بیوہ جولی لیڈیز کاؤنٹر پر خزانچی کے فرائض ادا کرتی تھی۔ اس وقت کاؤنٹر پر جولی کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ جولی کیش گن رہی تھی۔ غالباً وہ چھٹی سے قبل نوٹوں کو شمار کر کے ان کی گڈیاں تیار کرنے میں مصروف تھی۔ دفعتاً وہ ایک آواز سن کر چونک پڑی اور اس کے جسم میں خوف کا خنجر دل تک اتر گیا۔ مجھے 1 کروڑ کی کرنسی درکار ہے، گننے کی ضرورت نہیں، تول کر دے دو۔ یہ جملہ سن کر جولی کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آیا تھا کہ کوئی لٹیرا بینک لوٹنے پہنچ گیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھیں اٹھائیں اور اس کی نگاہ شہزاد کے چہرے پر پڑی تو وہ کھسیا کر مسکرانے لگی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں سمجھی تھی کہ بینک پر ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جولی کی گہری آنکھوں میں پہلی بار جھانک کر دیکھا تھا اور اب اسے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ جولی کے سلسلے میں اس کا ابتدائی نظریہ بے حد غلط تھا۔ پہلے پہل وہ اسے صنف نازک کی وہ قسم دکھائی دی تھی جس میں معصومیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، جبکہ آج وہ دیکھ رہا تھا کہ جولی اندر سے ایک ایسی چٹان ہے جس کی سختی باہر اگے ہوئے خوشنما پھولوں میں چھپی رہتی ہے۔ اس نے خود کو خوفزدہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی اداکاری میں کوئی جول نہیں تھا، لیکن دلوں کو پڑھ لینے کا فن ٹائیگر کو بتا رہا تھا کہ اس نے جولی کو پہلی نظر میں محض سطحی طور پر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں جولی کی آنکھوں میں پیوست تھیں اور وہ اس کے دل کا حال جاننے کے لیے مخصوص تربیت کو کام میں لا رہا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جولی دل ہی دل میں اسے دیکھ کر حیران بھی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس بات کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ اسے اس کی آمد کی توقع نہیں تھی۔ گویا اسے یقین تھا کہ دید ربائی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کل تو میں تمہاری کمی محسوس کرتی رہی، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، لیکن میرے نزدیک اس رات کے علاوہ ہر رات ایک ہی جیسی ہوتی ہے جب آسمان پر ستارے نہیں نکلتے، اور اس رات کی مثال تمہارے نزدیک ایک ایسی عورت جیسی ہوتی ہے جس کے چہرے پر انگنت برے برے دل نہیں ہوتے۔ جولی نے خوشگوار لہجے میں اس کی بات دہرائی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ٹائیگر بھی جواباً مسکراتا رہا۔ پھر اس نے قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، میرا خیال ہے تمہاری ڈیوٹی کے اوقات ختم ہو گئے ہیں۔ جولی نے پلٹ کر دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، 10 منٹ بعد۔ ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹائیگر نے دریافت کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے شوہر کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ غالباً وہ اس بار کہیں دور نکل گیا ہے، لہٰذا اسے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر کاؤنٹر کے سامنے سے ہٹ گیا اور ٹہلتا ہوا لابی میں پہنچا جہاں وہ جولی کا انتظار کرتا رہا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پرس لہراتی ہوئی آئی اور بولی، کیا میں اپنی کار لے لوں؟ ٹائیگر چونکہ ٹیکسی میں آیا تھا اس لیے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ پارکنگ میں پہنچے جہاں جولی کی کار موجود تھی۔ جولی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی تو ٹائیگر کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں ہو گئے، جنہیں دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا بات ہے؟ کیا تمہارے کندھے میں کوئی تکلیف ہے؟ ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا۔ رات سوتے میں کروٹ لیتے ہوئے بازو نیچے آ گیا تھا۔ اوہ، کیا واقعی؟ وہ شریر سے انداز میں بولی، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن ابھی تک ٹھیک سے سونا بھی نہیں آتا۔ آ جائے گا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ ٹائیگر نے بات ٹالنے کے لیے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ جولی نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس بار ریستوران کا انتخاب ٹائیگر نے کیا۔ ریستوران کے مدن روشنیوں والے ماحول میں بیٹھتے ہی انہوں نے ڈنر کا آرڈر دے دیا اور پھر کھانے کے دوران میں جولی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم دید ربائی سے ملے ہو؟ ہاں، لیکن وہ زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوا۔ کس سلسلے میں مددگار ثابت نہیں ہوا؟ جولی نے چونک کر پوچھا۔ مجھے تو ابھی تک یہ بھی پتا نہیں کہ تم کس چیز کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو۔ اوہ، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ ٹائیگر نے اس انداز میں کہا جیسے وہ بھول گیا ہو اور اسے اس معاملے میں اب افسوس ہو رہا ہو۔ بہرحال، میں مشرقی اندازے ہر پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ تمہارا شوہر اور دید ربائی وغیرہ قسم کے لوگ ایک خاص قسم کی تکنیک جانتے ہیں۔ یہ ایک نادر تکنیک ہے جس کے بارے میں بیشتر کراٹے جاننے والے کچھ بھی نہیں جانتے۔ مجھے اس تکنیک کی بنک پڑ گئی ہے۔ میں اس سلسلے میں معلومات جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ان لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ ایک نیا ٹریننگ سیکرٹ ہے
میں شاید اس سلسلے میں کافی ہٹ درمی سے کام لے رہا ہوں، کاش میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی۔ جولی نے ایک کیکڑے سے انصاف کرتے ہوئے کہا، لیکن افسوس میرے تھیلے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس تھیلے میں کیا ہے؟ میں ایک عورت ہوں، محبت کرنے والی عورت، کوئی فائٹر نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے برانڈی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا اور اپنے اس جملے کا رد عمل دیکھنے کے لیے گلاس کے دائرے کے اوپر سے ٹائیگر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ٹائیگر نے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ جولی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتی رہی اور پھر اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بات چیت چھیڑ دی۔ وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کر رہی تھی کیونکہ اس سے قبل ہنگری نے کبھی رات گھر سے باہر نہیں گزاری تھی۔ ممکن ہے وہ کسی اور ہی کے چکر میں پڑ گیا ہو، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ذہن میں ہنگری کی لاش گھوم گئی جسے اس نے ایک لاش کے نیچے دبا کر ایک ایسے تابوت میں رکھ دیا تھا جو جلد ہی دفن ہونے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بینک افسران کی تدفین عمل میں آ چکی ہوگی اور ہنگری منو مٹی تلے ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہوگا۔ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کم از کم مجھے فون تو کر ہی سکتا تھا۔ جولی نے ٹائیگر کے تبصرے پر عجیب سا منہ بنا کر کہا، اوہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اسے خوفزدہ کر کے بگا دیا ہو۔ اس بار ٹائیگر کا لہجہ خاصا شریر تھا۔ جولی نے چہرے پر مصنوعی خفگی طاری کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ناراضگی سے بولی، کیا میں تمہیں ایسی عورت دکھائی دیتی ہوں؟ میں محض مذاق کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر ٹائیگر نے کھانے کے لیے پلیٹ پر لقمہ منہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو اس کے کندھے میں شدید ٹھیس پہنچی۔ اس نے جلدی سے لقمہ پلیٹ ہی میں چھوڑ دیا اور بدقت تمام چہرے پر کرب کی علامات کو پیدا ہونے سے روکا۔ اسے اب اپنے کندھوں کی اس پراسرار تکلیف کے سلسلے میں خاصی تشویش ہو رہی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کبھی کسی ایسے دشمن سے مڑ بھیڑ بھی تو نہیں ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت اوشان یہاں موجود ہوتا، لیکن وہ تو اپنے گاؤں جا چکا تھا، سناجو۔ اور پھر سناجو کے خیال کے ساتھ ہی اسے وہ کہانی یاد آنے لگی جو حصول اقتدار کے سلسلے میں اوشان نے اسے جاتے وقت سنائی تھی۔ اوشان نے اسے بتایا تھا کہ سناجو میں سیاسی اور ملکی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں اوشان نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا آوارہ بھتیجا نوگان انقلابی حکومت کے ساتھ مل گیا ہوگا۔ نوگان کو ایک خاص مقصد کے تحت اوشان کے پاس تربیت کے لیے لایا گیا تھا۔ چونکہ اوشان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے بڑے چاؤ سے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا تھا اور اسے تربیت دینی شروع کر دی تھی۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کے ہاں اولاد کا نہ ہونا بھی ایک سازش تھی جس میں اس کی بیوی ملوث تھی۔ اس بار اوشان کو بے حد دکھ ہوا تھا اور پھر انہی دنوں اسے پتہ چل گیا کہ نوگان ایک آوارہ اور بدمعاش نوجوان ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ گھر سے جاتے وقت وہ اسے بیشتر تربیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اوشان کو اس بات کا بے حد دکھ تھا کیونکہ وہ اپنے فن کو خدا کی امانت سمجھتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ یہ فن صحیح ہاتھوں میں پہنچے۔ انہی دنوں چارک گھر کے چیف ڈاکٹر بہرام کا دست راست سناجو پہنچ گیا اور جب اس نے اپنے مشن کے بارے میں بتایا تو اوشان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ٹائیگر کی تخلیق میں دل و جان سے حصہ لے گا۔ پھر اسے اپنے گاؤں کے غریب عوام کے لیے روٹی اور کپڑے کی بھی ضرورت تھی جس کی ذمہ داری سرگوش نے قبول کر لی تھی، اور پھر ہر حال میں ایک خاص آبدوز کے ذریعے معاوضے کا سونا، کپڑا اور خشک راشن سناجو بیچ دیا جاتا۔ تم کس سوچ میں ڈوب گئے؟ جولی نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوہ کچھ نہیں، ٹائیگر نے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ کھانے کے بعد کہاں چلا جائے، میرے ساتھ میرے گھر۔ جولی نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے کندھوں میں کافی تکلیف ہے، تمہیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے جو میرے گھر میں ہی تمہیں میسر آ سکتا ہے۔ ٹائیگر نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اس وقت وہ کافی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا اور اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ جولی سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر تکلف برداشت کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے ہاتھ میں صرف یہی ایک کارڈ ہے، اگر وہ اس سے استفادہ نہ کر سکا تو پھر شاید زندگی بھر اس معاملے کی پیش قدمی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ہاں مجھے تمہارے گھر ہی چلنا چاہیے، اس نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جولی نے اسے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا اور اس کی جیب سے پرس نکال کر بل ادا کر دیا۔ دونوں ریستوران سے باہر آ گئے۔ ٹائیگر نے ذہنی طور پر خود کو ڈالنا شروع کر دیا اور کندھوں سے اٹھنے والی درد کی لہریں ایک بار پھر دم توڑنے لگی۔ کار انہی جانے پہچانے راستوں پر دوڑتی رہی جن پر وہ جولی کے ساتھ ایک بار پہلے بھی جا چکا تھا۔ نصف گھنٹے بعد وہ منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ راستے میں جولی اس سے نہ جانے کن کن موضوعات پر باتیں کرتی رہی، وہ محض ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ اپارٹمنٹ میں پہنچ کر جولی نے اسے کوٹ اتارنے میں مدد دی اور اسے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر بستر پر آرام سے لیٹا دیا۔ لیٹنے سے ٹائیگر کو کندھوں کی تکلیف میں ذرا کمی محسوس ہوئی تو اس نے جولی کی طرف دیکھا جو تبدیلی لباس کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔
ٹائگر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے خود کو ذہنی سکون پہنچانے کے لیے وہ مخصوص مشق شروع کر دی جو اوشان نے ایسے ہی لمحوں کے لیے اسے بطور خاص سکھائی تھی۔ اس مشق کا آغاز ہوتے ہی ٹائگر کی حسیات بیدار ہو گئیں اور وہ نفرت سے اور خون کی بو محسوس کرنے لگا۔ یہ اس کے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جولی اس کے لیے ایسے جذبات بھی رکھتی ہوگی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس کے بالکل قریب ہی کھڑی اسے گو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے۔ شہزاد، وہ بیچی بیچی سی آواز میں بولی، تم میرے شوہر کے قاتل ہو۔ ٹائگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جولی کو ہنگری کی موت کا علم ہو گیا ہے۔ غالباً اسے دیدربائی کی موت کا بھی پتہ چل گیا تھا، لیکن غصے اور نفرت کی وجہ ان دونوں کی موت ہرگز نہیں تھی۔ جولی کے ذہن میں کچھ اور ہی لاوا پک رہا تھا۔ کیا تم؟ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جولی نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ میں تم سے ہنگری کی موت کا انتقام نہیں لینا چاہتی، وہ غرائی ہوئی آواز میں بولی، اور نہ ہی مجھے دیدربائی کے قتل کا کوئی افسوس ہے۔ موت ان کا مقدر تھی، انہیں تمہارے ہاتھوں مرنا ہی تھا، لیکن مرنے سے قبل وہ تمہیں ناکارہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہماری دراصل یہی خواہش تھی اور پس پردہ مقصد بھی یہی تھا۔ ٹائگر کے ہونٹ بچ گئے۔ یہ بات ان دونوں احمقوں کو معلوم نہیں تھی کہ انہیں خودکشی کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ وہ اس ترغیب سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر تمہارے ہاتھوں مارے گئے، لیکن مرنے سے قبل اپنا مشن پورا کر گئے۔ کیا یہ سب کچھ تمہاری ہی سوچ کا نتیجہ ہے؟ ٹائگر نے لہجہ خوشگوار رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہ جولی کی آنکھوں پر جمی ہوئی تھی، کیونکہ ایسی صورت میں اسے ایک اور ٹھوکر کا اندیشہ لاحق ہو گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس حسینہ کو بھی ویسے ہی ٹھوکر مارنے کی خصوصی تربیت دی گئی ہو، اور وہ تیسری ٹھوکر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگر کوئی ایسی کامیاب ٹھوکر لگ جاتی تو اس کا زندہ رہنا محال تھا۔ یہ ٹھوکر مہلک ثابت ہو سکتی تھی، لیکن جولی کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا نہیں تھا جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ بھی اس کے کندھے یا کسی دوسرے جوڑ پر کوئی ضرب لگانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ عام سے انداز میں کھڑی تھی، لیکن اس کے تاثرات کسی ایسی ناگن کا اظہار کر رہے تھے جو غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور کسی کے جسم میں اپنا تمام تر زہر اتار دینے کے لیے بے چین ہو۔ ٹائگر کی زندگی میں یہ پہلی عورت تھی جسے وہ محض چہرے اور تاثرات سے شناخت کرنے میں ناکام رہا تھا، اور اب جس روپ میں سامنے آئی تھی وہ انتہائی خطرناک تھا، اور ٹائگر سمجھ رہا تھا کہ اسے یہاں لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ اس کی شخصیت اگر بے نقاب ہو چکی ہے تو جولی کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ وہ خود کس قدر خطرناک آدمی ہے، اور اس پر اتنی آسانی سے قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ ایسے میں یہ عورت اسے اس قدر بے بس کس طرح خیال کر سکتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی پشت پر کوئی اور بھی موجود ہو اور وہ اسی کی شے پر یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ٹائگر نے ہونٹوں پر وہی مسور کن مسکراہٹ طاری کرتے ہوئے کہا جو خواتین کے دلوں میں ہلچل مچا دیا کرتی تھی۔ تم نے جو کچھ بھی کہا اس میں تمہارا مددگار کون ہے؟ لوگان، جولی نے بڑے ہی فخر سے بتایا۔ وہ میری روح کا مالک ہے اور میں اس کے ایک اشارے پر جہنم میں بھی کود جانے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ تم نے ایسے ہی کچھ دعوے میرے بارے میں بھی کیے تھے۔ ٹائگر کا لہجہ ایسا تھا کہ جولی کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو ساری نفرت اور سارا غصہ بھول گئی ہوتی۔